اور اب سب کو بھی خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں سلام ہو۔ ہالیلویا ہالیلویا پریز گاڈ۔ سوائے میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا پہلا خط، اس کا 10واں باب اور 12ویں اور 13ویں 2 ورسز ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 10واں باب اور 12ویں اور 13ویں 2 ورسز سب کو مل گیا ہے جی؟ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے اور تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین ہالیلویا۔ آئے زوردار تعلیم جائیں۔ پریز گاڈ پریز گاڈ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ سب لوگ تشریف رکھیے۔ سو آج پھر سے ہم خداوند اپنے خدا کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی حضوری میں موجود ہیں اور ہم بندگی کر رہے ہیں۔ ہالیلویا۔ بلا شبہ یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے آج کے دن تک، اور ہر ایک حوالے کی، ہر ایک پہرے کی اپنی ایک ٹیچنگ ہوتی ہے، اپنی پریچنگ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا حوالہ پڑھا ہے 2 ورسز کا، اور ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ یعنی خدا کا خادم پولس رسول جو ہے وہ خبردار کرتا ہے ان کو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہیں، خدا میں بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، کہہ رہے کہ وہ خبردار رہے کہیں وہ گر نہ پڑے۔ کیونکہ یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا میں یہ پرابلم تھی بہت سارے اور مسائل کے ساتھ ساتھ، اسی لیے وہ لکھتا۔ اور میں اکثر ہی جب کبھی کوئی حوالہ پڑھتا ہوں تو آپ کو پیچھے بھی ضرور میں لے کر جاتا ہوں۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کے پیچھے پرانے عہد میں خود کو قائم سمجھنا جو ہے، یوں قائم رہنا اچھی بات ہے، لیکن جب لکھا ہے کہ اپنے آپ کو قائم جو سمجھتا ہے، اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بعض اوقات شاید ہم انسانی چیزوں پر تکیہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہمیں بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو مضبوط اور قائم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گر نہیں سکتے، اور اس سے پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اوپر کہتا ہے کہ بڑبڑا ہونا، پچھلی اقوام کی طرف، پچھلے لوگوں کی طرف بھی وہ اشارہ کرتا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ پیچھے کی بات ضرور کرتا ہوں ان سے پہلے، یہ تو ہم نے پڑھا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں کرنتھس کے متعلق، لیکن ان سے پیچھے
جب ہم پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جو بڑی واضح ہیں کہ جب خدا کے لوگوں نے، خدا کی قوم نے یا بہتوں نے اپنے آپ کو قائم سمجھا، خود پر تکیہ کیا، خود پر ایکسٹرا بھروسہ کیا، تو وہ گر گئے. جیسے یہاں پر وہ خبردار کر رہا ہے اور یہ انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہاں ان کو تعلیم دے رہا. اور اگر میں آپ کو یاد دے رہا ہوں تو اب سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے جو قبائل تھے وہ 12 تھے، اور پھر آگے چل کر وہ ایک بادشاہ کی حکومت میں الگ ہو گئے. ہاں، اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ہاں، رہبام. سلیمان تک وہ اکٹھے رہے، اور اس کے بیٹے کے عہد میں خدا نے پھر 2 قبائل کو الگ کر دیا، 10 کو الگ کر دیا. اور 10 قبائل ایک طرف، اب 2 قبائل ایک طرف. جو 2 ہیں انہیں یہودا کے قبیلے سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں سے یسوع مسیح ہے، اور باقی 12 جو ہے وہ شناخت کھو بیٹھے تھے، کیونکہ وہ جس بات پر ہم پریچ کر رہے، سیکھ رہے ہیں، یہی مسائل ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے. اور جب آپ مقدس یسایہ کو دیکھتے ہیں، اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یہ باتیں واضح طور پر ہمیں ملتی. مقدس یسایہ جو ہے وہ ان 10 قبائل کو تعلیم دیتا کہ ان چیزوں میں سے باہر نکل آؤ. لیکن وہ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سنی کرتے، اور اپنے آپ کو قائم سمجھتے، اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے رہے. اور خدا کا خادم انہیں کہتا رہا کہ پرابلم جو ہے وہ آ جائے گی اگر یہ چیزیں اندر سے ختم نہ ہوگی تو. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پاس نہیں آتے، اور پھر مصیبت جو ہے ان پر آتی ہے. اور خدا ایک بڑی قوم کو ان پر چڑھا لایا. کون سی قوم تھی وہ؟ 10 قبائل کو میں نے بہت بار بتایا، لیکن آپ لوگ بھول جاتے ہیں. اسوریوں کو، اسوری، خدا اسوریوں کو ان پر چڑھا لایا، اور وہ انہیں اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں. بظاہر وہ اپنے آپ کو بڑا قائم سمجھتے ہیں. خدا پر ٹرسٹ کرنے کے برعکس وہ خود پر زیادہ ٹرسٹ کیا کرتے تھے، اور جب منع نہیں ہوئے تو پھر خدا نے انہیں ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور ان 10 قبیلوں کی شناخت بھی ختم ہو گئی. کیسے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کیونکہ ان سارے لوگوں نے دوسرے لوگوں میں شادیاں کر لی تھی، غیر یہودیوں میں. 10 قبیلے، بہت بڑی تعداد تھی یہودیوں کی. اور پھر اسی لیے جو 2 قبیلے بچے ہیں، جو یہودا کا قبیلہ تھا، بعد میں ان کی لڑائی ان کے ساتھ رہی. وہ مانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کی نسل جو تھی وہ خلط ملط ہو چکی تھی. وہ انہیں یہودی مانتے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ مکس ہو چکے ہیں، یہ اپنی شناخت جو ہے کھو بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد ہم 2 قبائل کی طرف آتے ہیں، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، جس میں سے میں نے کہا کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے، داؤد کا قبیلہ. اور یہ بھی اپنے آپ کو پھر بڑا قائم سمجھتے تھے. اور پھر یرمیہ نبی انہیں خدا کا کلام سناتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تمہارے بھائیوں کا کیا حال ہوا تم جانتے ہیں. لیکن یہ سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم ان کی مانند نہیں ہیں، ان 10 قبائل کی مانند ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یروشلم ہے،
मुकद्दस शहर, और फिर ये भी कहते थे कि हमारे पास मुकद्दस शहर के साथ साथ खुदा का घर यानी हैकल भी है, वो भी यरूशलेम में थी। और इनका ज्यादातर फोकस जो है वो यरूशलेम पर और हैकल पर है, खुदा पर नहीं है। इनका ट्रस्ट जो है ये हैकल पर तकिया करते हैं, बिल्डिंग पर, जबकि खुदा वहां कब से वहां से जा चुका था। खुदा की प्रेजेंस वहां पर नहीं थी, खुदा की हजूरी वहां पर नहीं थी, क्योंकि वो मटीरियल चीजों पर फख्र करते हैं, खुद पर ट्रस्ट करते हैं और अपने आप को बड़ा कायम समझते हैं और कहते हैं कि हम अपने भाइयों की तरह नहीं हैं, हम उससे बेहतर हैं, हम उनकी मानित नहीं हैं। लेकिन यिर्मयाह नबी कहता है कि जैसे उनके साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और जब ये भी मना नहीं हुए, अपने ऊपर तकिया करते रहे, अपनी काबिलियत पर खुद को मजबूत और कायम समझते रहे हैं, तो फिर आकर खुदा ने फिर एक और कौम को तैयार करके इन पर चढ़ा दिया। और वो कौन सी कौम थी नहीं पता। ये भी मैंने बहुत दफा आपको बताया, मैं कहता हूं कि बार बार ऐसी चीजें मैंने बहुत दफा बयान की हैं। बाबलियों को, क्योंकि पहले असूरी थे, फिर बाबली, फिर फारसी, फिर रोमी, नए नामे थे, ये याद रखा करें आप। जब ये मना नहीं हुए तो खुदा एक दूसरी बड़ी कौम को चढ़ा लाया, और फिर यिर्मयाह नबी के वसीले से खुदा कलाम कर रहा है कि 70 साल तक ये वहां पर बाबलियों की असीरी में रहेंगे। और ये वो दौर है जो दानियल नबी का दौर, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं। दानियल की किताब उसी दौर को बयान करती है। बाबलियों की असीरी में खुदा ने इन्हें भेज दिया है, क्योंकि ये सारे अपने ऊपर भरोसा करते रहे और खुदा को भूल चुके थे। खुदा हैकल में नहीं है, लेकिन इन्हें खुदा के बजाय हैकल यानी बिल्डिंग के ऊपर बड़ा ट्रस्ट है। उस मुकद्दस शहर पर ये बड़ा भरोसा करते, बड़ा फख्र करते, अपने ऊपर ये बड़ा फख्र करते और समझते थे कि हम कायम हैं। और इन्हीं को ज़हन में रखकर पौल यानी पौलुस रसूल ये बातें लिखता है करंथियों को कि पहले जो है उनके साथ भी ऐसा हुआ, वो कायम समझते रहे पर गिर गए थे नहीं। और फिर इससे भी पीछे अगर हम चले जाएं तो कई लोग बियाबान में मर गए जब मिस्र में से खुदा ने निकाला, उनका भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही था। खुदा उन्हें यूं चलने को कहता है, वो बार बार इधर जाते हैं, खुदा के बारक्स खुद पर भरोसा करते हैं। जब मुकद्दस मूसा पहाड़ कर गया है तो वो बछड़ा बना लेते हैं और खाते पीते उसके आगे नाचते हैं और उसे अपना खुदा कहते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, खुद पर वो तकिया करते हैं। और यूं बड़ी आजमाइशों को हमने अभी दूसरी आयत पर बात करेंगे, आजमाइश की बात हमने की। यूं लोग खुद पर बड़ी आजमाइश को ले आते हैं, जैसे बियाबान की मैंने बात की तो अपने ऊपर उन्होंने बड़ी आजमाइश को खुद ही ला फेंका। 10 कबीलों की हमने बात की, 2 कबीलों की हमने बात की। ये अपने आप को कायम समझते रहे, लेकिन दर हकीकत ये थे नहीं। और फिर खुदा ने इन्हें गिरा दिया, गिर पड़े, क्योंकि कायम समझते थे लेकिन कायम थे नहीं। और इसी तरह इस हवाले में करंथस की कलीसिया के अंदर इस तरह के मसाइल पाए जाते थे। इन लोगों के अंदर फख्र की स्पिरिट काम करना शुरू हो गई थी, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो उन्हें नसीहत कर रहा है कि दूसरों को देखो जो अपने आप को कायम समझते रहे लेकिन गिर गए, और खबरदार कर रहा है कि खबरदार रहो, तुम्हें खबरदार
کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہو لیکن تم گر پڑو. اس لیے اپنی روشوں پر وہ کہتا ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید وہ اپنے اوپر بہت زیادہ بھروسہ، جسے ہم اوور کانفیڈنس کہتے ہیں، شاید وہ اس حالت سے دو چار ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، وہ وارننگ دے رہا کہ خبردار کہیں تم گر نہ پڑو. اور جب آزمائش کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو شخص یہ باتیں لکھ رہا ہے اس کی لائف کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. یہ بہت زیادہ آزمایا جاتا رہا، لیکن اگلی ورس میں یہ بڑی خوبصورت بات کرتا، خدا کی بڑائی کو، خدا کی عظمت کو یہ بیان کرتا اور کہتا ہے کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بات کو اپنے اوپر لیں تو کم از کم جتنے ہم یہاں پر بیٹھے، کم از کم ہم میں سے کوئی جو بات ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، جو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اتنی بڑی آزمائش میں نہیں پڑا جو برداشت سے باہر، اور شاید ہم میں سے بھی کوئی ابھی تک اتنی بڑی آزمائش میں نہیں پڑا جو ہماری برداشت سے باہر ہو. ایسا ہی اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ہم پڑے کہ اس آزمائش سے جان ہی نکل گئی ہوئی کسی سے. کم از کم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. اور وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے اور خدا کی عظمت اور خدا کی بڑائی کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکہ خدا سچا ہے اور وہ تمہیں اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنی تمہاری طاقت ہے. اور پھر کہتا ہے کہ بلکہ ساتھ وہ آزمائش میں سے نکلنے کے لیے راہ بھی تیار کرتا. جب کوئی آزمائش میں پڑ جاتا تو خدا راہ تیار کرتا. اور آزمائشیں اگر ہم دیکھیں تو دو تین طرح کی ہوتی. پہلی بات تو باہر سے جو آزمائشیں ہم پر آ جاتی ہیں، بیماری کی صورت میں، کمزوری کی صورت میں، یا اس طرح کی اور چیزیں جو اس زمین پر رہتے ہوئے ہم پر آزمائش کی صورت میں آتی. اور دوسری بات، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم خود بھی اپنے اوپر آزمائشیں لے کر آتے ہیں، ہے نا؟ مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہو کہ ہم اپنی خواہشات میں پڑھ کر آزمائش میں گر جاتے ہیں. جیسے پہلوں کی بات ہم نے کی ہے کہ وہ جو آزمائشیں ان پر بڑی آزمائشیں آئیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے ذمہ دار تھے. اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہو رہا تھا. اور جب آج کی کلیسیا پر ہم یہ باتیں اپلائی کرتے ہیں تو آج بھی ہم ان چیزوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں. بہت بار ہاں ایوب کی آزمائش ہوگی آپ کے ذہن میں، وہ ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ بیماری کی صورت میں آتی ہے. لیکن یہاں پر رہتے ہوئے اس زمین پر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے آتی ہے ہم پر آزمائش. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے اوپر آزمائشوں کو لاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اپنی کسی خواہش میں پھنس کر. شاید ہماری کوئی خواہش بہت بڑی ہے، وہ پوری ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم پھنس جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں اور ہم آزمائے جاتے ہیں. لیکن پہلی آیت کے مطابق میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کے، اگر میں اپنے آپ کو بڑا قائم سمجھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو خدا میں بڑا مضبوط سمجھتا ہے، بڑا قائم سمجھتا ہے، تو وہ واقعی اپنے اندر جھانکے، وہ جھانکے. ہاں مضبوط ہونا میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن کیا کہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزوں کے شکار تو نہیں ہو رہے؟ کیا اس
میسر اس پیسج کے مطابق کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ساری اور چیزوں پر میں تکیہ کرنے لگا ہوں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدمت اور پریچنگ اور چرچ کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری چیزیں بھی میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں میں ان میں گر رہا ہوں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں بہت ساری اور چیزیں میرے اندر مکس اپ ہو رہی ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کو ان میں ملا رہا ہوں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابلیس پیچھے بیٹھ کر میری لائف میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے؟ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید میں اپنے آپ کو قائم سمجھ رہا ہوں، پر میرا خطرہ ہے کہ میں گر جاؤں. اور خدا کا کلام اس بات کی ہمیں تسلی اور یقین دہانی کراتا ہے. جب دوسری ورس کی ہم نے بات کی ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ زمین پر مسائل ہمیں گھیرتے ہیں، لیکن خدا کا خادم پولس رسول ان آزمائشوں میں پڑھنے کے ساتھ جہاں وہ ان کے حقائق کو بیان کرتا، وہاں وہ اس کے ساتھ خدا کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کے فراخ دل ہونے کو بھی بیان کرتا اور کہتا ہے کہ خدا فراخ دل ہے. کہتا ہے کہ خدا کو آپ کی فکر ہے. وہ کہتا ہے کہ جب کوئی آزمائش میں گر جاتا ہے تو خدا اس شخص کو جو آزمائش میں گرا ہے اسے اس آزمائش میں سے اس آزمائش کی برداشت کرنے کی قوت اور طاقت دیتا ہے. بلکہ اگر آزمائش میں کوئی گر گیا ہے تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا اس آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی تیار کرتا ہے، کیونکہ خدا کو آپ کی فکر ہے، کیونکہ خدا کو میری فکر ہے. خدا کی نگاہ ہر وقت اپنے لوگوں پر لگی رہتی، اور جب کوئی آزمائش میں گرتا ہے تو خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا، خدا اس میں مداخلت کر کے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بھیڑ کو اس آزمائش میں سے باہر نکالتا ہے، اس مصیبت میں سے باہر نکالتا ہے. کیونکہ جب اس کے لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں تو وہ سیڈ ہوتا ہے، وہ دکھی ہوتا ہے. اسی لیے پکارنے پر، فریاد کرنے پر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے. پھر مصیبت ختم ہو جاتی ہے، آزمائش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے ہاتھ بڑھایا ہے اور اس نے راہ تیار کر دی ہے، اور پھر وہ نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور خدا کا ماننے والا، خدا کی ماننے والی اس آزمائش میں سے باہر نکل آتی، کیونکہ وہ راہ تیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے لگ بھگ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر ایسی گواہیاں رکھتا ہے. ہم میں سے کئی مصیبتوں میں پڑے اور نکالے گئے، اور نکالا کس نے؟ اس ورس کے مطابق اسی نے راہ تیار کی، اسی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اسی نے اس آزمائش میں سے باہر نکالا، کیونکہ وہ سب کی فکر کرتا. اور اسی لیے مقدس پطرس کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے، وہ آپ کی کیئر کرتا، اس کی نظر ہمیشہ اپنے لوگوں پر ہے. اور اس بات کی حد یہاں پر ہو جاتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں یسوع کے بارے میں. جب یہ پڑھتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا، اس حد تک اسے فکر ہے، اس حد تک وہ ہمارے بارے میں فکر مند رہتا ہے. اور میں نے کہا کہ دو طرح کی آزمائشیں ہیں. اگر باہر سے ہے تو ہم گزارش کریں، ہم دعا کریں
آزمائش نے ہمیں آ گھیرا ہے تو ہم دعا کریں. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ دعا کرنے سے، فریاد کرنے سے خدا ہمیں اس مصیبت میں سے باہر نکال دے گا. خدا ہمیں اس میں رہنے نہیں دے گا. خدا ہمیں ضرور ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس میں سے نکال دے گا. اس لیے اگر آزمائش میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے اگر پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے حضور ہم دعا کریں. اور اگر آزمائش میری اپنی پیدا کی گئی ہے تو پھر میں معافی مانگوں خدا سے. اور جو کہ اب اس دور میں ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز کے اندر، کہ ہم کئی ایسے نازیبا کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے بہت بڑی مصیبتیں ہمیں آ گھیرتی ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں، پھنس جاتے ہیں ان کے اندر. ہم خود ہی، جیسے وہاں پر لکھا ہے، میں نے مقدس یعقوب کا ذکر کیا، اس میں لکھا ہے کہ انسان طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھ کر، خواہشات میں پڑھ کر آزمایا جاتا ہے. اور اگر اس بات کو آپ دیکھیں تو یہ بالکل سچ ہے. بہت سارے لوگ اپنی بڑی بڑی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز کام کر لیتے ہیں، اور جب وہ ناجائز کام کرتے ہیں تو پھر وہ مصیبت میں، آزمائش میں گر جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. اور انہی باتوں سے خدا کا خادم خبردار کرتا ہے. بہت سارے لوگ اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑے مختلف طریقے اپناتے ہیں، مگر پھنس جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور ہاتھ کچھ نہیں آتا سوائے ذلت اور رسوائی کے. سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی آزمائشیں، اور خدا ہمیں آزمائش میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا اگر کوئی سیڈ ہے، یوں تو وہ ساری انسانیت سے بڑا پیار کرتا ہے. اور اب جانتے ہیں کہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں کو سپورٹ کرتا ہے. سورج ان پر چمکاتا ہے، ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے. لیکن اس وقت وہ اور بھی زیادہ غمگین ہوتا ہے. اس وقت کو وہ اور بھی زیادہ سیڈ فیل کرتا ہے جب اس کا کوئی اپنا مصیبت میں گر جاتا ہے، جب اس کا کوئی اپنا آزمائش میں پڑ جاتا ہے. وہ دکھی ہوتا ہے اور آزمائش میں دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے اسے یاد کرنے سے، اسے پکارنے سے وہ معاف کرتا ہے، وہ بخش دیتا ہے، اور ہاتھ بڑھا کر وہ مسائل اور مصائب کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ وہ انسان سے، خصوصاً اپنے خاندان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ جن کا رویہ بڑا بیڈ ہوتا، ہمارے اپنے لوگ جب وہ برے کام کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے گھروں سے نکال نہیں دیتے. کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ وہ ہمارا خاندان ہے، بیٹا ہے نا گھر کا. بہت ساری ہماری بیٹیاں نازیبا کام کر کے غیروں میں چلی جاتی ہیں، پھر بھی ایسی ملنے آنا. کیوں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بولے؟ ہاں، کیونکہ رشتہ ہوتا ہے، گھر سے نکال نہیں دیتے. اور پھر جب ان باتوں کو چرچ پر میں اکثر کہتا ہوں اپلائی کرتے ہیں، تو چرچ کے اندر جب ہمارے اندر کمیوں بیشیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو رہ نہیں ہے. جب کمی بیشی چرچ کے اندر، جب ہمیں خاندان ہے، خدا کا خاندان، اور اسی طرح خدا بھی ایسے شخص کو جو کچھ دور جا رہا ہے اسے وہ نکالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ نہیں نکالتا، وہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اور جب ہمارے درمیان ایسے مسائل ہوتے ہیں، میں نے گھر کی مثال آپ کو دی ہے، تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ ہم بھی جانے کی، نکالنے کی، رد کرنے کی بات نہ کیا کریں، نہ سوچا کریں ایسے. کیونکہ ہم ایک خاندان ہے، خدا کا خاندان، بلکہ ہم پریئر کیا کریں ایک دوسرے کے لیے. کوئی آپ کے وسیلے سے دوسرا کوئی چینج ہو جائے، وہ بدل جائے.
لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے جو خاص لیسن ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کی طرح، پچھلوں کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قائم ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، اس وقت تک کوئی قائم نہیں رہ سکتا جب تک خدا کسی کو قائم نہیں کرتا۔ اور آج اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، دیگر ہمارے لوگ جو خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ بڑی شرف کی بات ہے۔ پر اگر ہم سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کہیں ایسے مسائل جو اس میسج کے حوالے سے ہیں، اگر ایسے مسائل ہیں تو ہم ان کو دیکھیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بڑا قائم سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن میں گر گیا ہوں، میں گر سکتا، میں گر جاؤں گا، مجھے اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ اور پھر میں نے کہا خدا کی قدرت، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آزمائش میں سے نکلنے کی راہ مہیا کرتا ہے۔ اور پھر میں نے سیکھا آپ کے ساتھ مل کر کہ اگر باہر سے آئی ہے یا خدا کی طرف سے بھی آئی ہے تو قوت مانگے اسے آزمائش کرنے کی، وہ دے گا۔ اس سے دور کرنے کے لیے دعا کریں، اور اگر ہم نے خود ہی مصیبت کو دعوت دی ہے تو معافی مانگے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ مصیبتیں اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، پھر ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا مانگنے سے دیتا ہے، خدا نوک کرنے سے کھول دیتا ہے۔ اگر سرچ کریں